بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے مال دیا ہے وہ اسے خرچ نہ کر کے خوش نہ ہوں کہ ان کے لیے شاید یہ عمل بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ ان کا مال خرچ نہ کرنا ان کے لیے برا ہوگا۔ ان قریب اس مال کو ہم توق بنا کر اسے گلے میں ڈال دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اسے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، خصوصاً زکوٰۃ کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا، وہ صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا برا انجام بیان کیا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، کہ وہ لوگ گمان نہ کریں جو کنجوسی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کے اندر کہ ان کا کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا کہ بل هو شر لهم، بلکہ ان کے لیے یہ بہت برا ہوگا۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب ہم اس مال کو توق بنا کر جس میں وہ کنجوسی کر رہے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیں گے۔ تو انسان کو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اسے خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ ان کو عذاب علیم کی خبر دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ قیامت کے دن ان کے اس مال کو آگ کی تختیاں بنا کر ان کے پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی کمر پر اس کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج چکھو اس خزانے کو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ یعنی اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ پر تپا کر تختیہ بنا کر انسان کو سزا دی جائے گی۔ تو اس ایسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ نے مال دیا ہو، خزانہ دیا ہو، صاحب نصاب ہو، اسے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اگر کہ انسان زکوٰۃ نکال دے گا تو پھر اس وعید سے بچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ نے مال دیا ہو، فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن اس کے اس مال کو گنجے سانپ کی شکل بنا دیا جائے گا اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا پیچھا کرے گا سانپ، یہاں تک کہ اس کو پکڑ لے گا، اپنا منہ کھولے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جو تو دنیا میں جمع کرتا رہا، خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو اسی مال کو سانپ بنا کر اس انسان پر مسلط کیا جائے گا۔ طبرانی کبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے ایسی قوم میں اللہ کی طرف سے قحط سالی نازل ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینا اس کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو معاشرے کے اندر سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چوری، ڈکیتی، لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج عمرا صاحب نصاب لوگ مال خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو جو غریب طبقہ ہوتا ہے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر چوری ڈکیتی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ اگر مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے رہیں، اور یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ان پر فرض کیا ہے، اگر عمرا طبقہ زکوٰۃ نکالے اور غریب طبقے کو زکوٰۃ ملتی رہے تو ہمیشہ غریبوں کے دلوں میں امیروں کی محبت پیدا ہو جائے گی، ان کے دلوں کے اندر ایثار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور زکوٰۃ نکالنے سے غریب کی جو ضرورت ہوتی ہے، جو حاجت مند ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، انسان کے اخلاقیات سدھر جاتے ہیں۔ لہذا اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو انسان کا مال بڑھتا بھی نہیں ہے، اس میں مختلف قسم کے آفات اور مصائب آتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن اسی مال کو سانپ بنا کر، آگ کی تختیاں بنا کر انسان کو عذاب دوچار کیا جائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں بہرحال جو بھی انسان صاحب نصاب ہو اس سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔